نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ پاک نے جنت کو بنایا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ میں نے اپنے نیک عبادت گزار یا میرے فرما بردار جو بندے ہوں گے ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، اس کو دیکھ کے آؤ. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے جا کے جنت دیکھی اور پورا دورہ کیا، اور آ کے اللہ پاک نے جب مجھ سے پوچھا کہ کیسا پایا جنت کو، تو کہنے لگے کہ اتنے انعامات کی جگہ آپ نے بنائی ہے، ایسے غیر معمولی انعامات سے آپ نے بھر دیا اس جنت کو. یعنی ایک ایک نعمت دیکھ کے آ رہے ہیں نا، محلات دیکھ کے آ رہے ہیں، نہریں دیکھ کے آ رہے ہیں، باغات دیکھ کے آ رہے ہیں، حور و ملائک دیکھ کے آ رہے ہیں جو جنت کی جنتیوں کی خدمت گار ہوں گے، اور ساری نعمتوں سے جو بھری ہوئی جنت ہے، رونقوں سے بھری ہوئی، لذتوں سے بھری ہوئی. اللہ پاک کے ایک ایک بندے کی ہر خواہش کو پورا کرنے والی جگہ اللہ پاک نے جنت بنائی. اتنی نعمتوں سے اللہ نے بھر دیا کہ وہاں پہ صرف مزے ہی مزے، لذت ہی لذت، رونق ہی رونق. ہر وقت دل کو خوشی مل رہی ہے، ہر وقت دل کو سکون مل رہا ہے، ہر وقت دل کو راحت مل رہی ہے، لذتیں مل رہی ہیں. اتنی انعامات، اتنی کرم نوازی اللہ کی. حضرت جبرائیل امین ایک جگہ یہ ساری نعمتوں کو اتنی بڑی مقدار میں دیکھ کے اللہ پاک سے آ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو آپ نے بہت ہی زبردست انعامات کی جگہ بنائی ہے، اور آپ کی عزت اور جلال کی قسم، جو بھی اس کی خبر سنے گا اس میں جائے بغیر نہیں رہ سکتا. اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں، اتنے انعامات. کون ہوگا جو اتنی نعمتیں اور انعامات کا ذکر سن لے اور پھر بھی اس میں جائے بغیر رہ جائے، اس میں جانے سے رک جائے؟ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ اس میں ضرور جائے. تو اللہ پاک نے اس کو دنیا کی مشقتوں سے ڈھانپ دیا. اس زمین پہ ہمیں اپنے احکامات، اللہ پاک ہر دور میں ہر نبی کے ذریعے، پھر ہم خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت بھیجی، اس شریعت کے ذریعے جتنے احکامات ہمیں دیے، اس کی وجہ سے ایک باؤنڈری بنا دی کہ ہم اپنی پوری زندگی اس باؤنڈری میں گزاریں گے. اللہ کے احکامات اور اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو سنتیں ہیں، جو سیرت طیبہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ کے حکموں کو پورا کریں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، دنیا میں حرام لذتوں سے بچائیں گے اور دنیا کی سختیاں جھیلیں گے. تب یہ جنت ملے گی. یعنی ان سختیوں سے جو کہ طبیعت پہ بھاری، نفس پہ بھاری، نفس امارہ تو انسان کو جس جسم کی ہر لذت کو پورا کرنے کی طرف راغب کرتا ہے. اب جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک نے جو ڈھانپا ہے، وہ ان سارے لذت جو دنیا میں انسان کا نفس جس کا تقاضا کرتا ہے، جس کی خواہش کرتا ہے، ان ساری لذتوں کو نہ کرنا یہ ایک بہت بڑی مشقت ہے. ان ساری لذتوں سے، ان حرام کاموں سے بچنا یہ بہت بڑی مشقت ہے. ان مشقتوں کا پردہ اللہ پاک نے جنت میں ڈھانپ دیا کہ جنت میں وہ جائے گا جو ان ساری مشقتوں کو جھیل لے گا. اس دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کی اتباع نہیں کرے گا، اپنے دل کے چاہنے کے مطابق حرام چیزوں کی طرف نہیں لپکے گا، اور اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے بچائے گا جن میں جسم کو اور نفس کو تو بہت مزہ آ رہا ہو، بہت لذت مل رہی ہو، مگر انجام کار وہ انسان کو جنت سے محروم کر دے گا. تو ان تمام سختیوں اور مشقتوں کا پردہ اللہ پاک نے اوپر ڈال دیا، جنت کے ڈھانپ دیا اس کو. پھر حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ اب جا کے میری جنت دیکھو. تو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو ان کو سمجھ میں آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو، کہ انسان کے اندر تو نفس ہے، اور نفس تو اس کو ان ساری حرام لذتوں کی طرف لپکنے کی ترغیب دیتا ہے، اکساتا ہے اس کی طرح. اور پھر شیطان جو ہے وہ مسلسل انجیکشن لگاتا ہے وسوسوں کا کہ اس میں یہ لذت ملے گی، اس میں نفس کو یہ فائدہ ہوگا، اس میں جسم کو یہ فائدہ ہوگا، اس میں دنیا کی زندگی کے حاصل ہونے کے یہ چانس ہیں، دنیا میں یہ فائدے حاصل ہو جائیں گے، یہ لذتیں حاصل ہو جائیں گی، یہ سکسیس حاصل ہو جائیں گے، بڑی بڑی اچیومنٹ، بڑے بڑے ٹارگٹ کا حاصل ہونا حرام طریقوں سے، حرام راستوں سے. جیسے کہ آج کل کی دنیا میں بالکل 100% منہمک لوگ جو ہے وہ جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں دنیا کے فائدوں کے پیچھے، اور دنیا کے حرام جتنے بھی فائدے ہیں، جتنے بھی کمالات ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے جاہ و حشم کو حاصل کرنے کے لیے، عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی تجارت کو حرام طریقوں سے بڑھانے کے لیے، اور جتنے بھی دنیا کی خواہشات اور دنیا کے فائدے ہیں ان کے حصول کے لیے جتنی بھی انسان کوششیں کرتا ہے. تو حضرت جبرائیل امین اب دیکھ رہے ہیں کہ انسان تو ان چیزوں پہ ٹوٹے گا،
اور ان سے اپنے آپ کو روکنا اور اس سختی کو قبول کر لینا، اس سختی اور اس مشقت کو برداشت کرنا کہ دنیا کی نفس جو ہے دنیا کی طرف آپ کو کھینچ رہی ہے مگر آپ اپنے آپ کو روک رہے ہو۔ تو حضرت جبرائیل امین نے اس نفس کی کشمکش کو محسوس کیا کہ انسان اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ کہ وہ اس سارے مشقتوں کو، ان سختیوں کو جھیل لے اور دنیا کی لالچ کے پیچھے نہ جائے، اس کی لذتوں کے پیچھے نہ جائے اور اپنے نفس کو کچل لے اور آخرت میں جنت اس کو مل جائے۔ اس کی آنکھیں تو دنیا میں صرف انہی لذتوں کو دیکھ رہی ہوں گی، انہی فائدوں کو دیکھ رہی ہوں گی، تو انہی پہ لپک رہا ہوگا یہ۔ تو یہ سب جب دیکھا حضرت جبرائیل امین نے، کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو آ کے فرمایا اللہ پاک سے، اب تو مجھے اس بارے میں گمان ہو گیا کہ شاید ہی کوئی اس جنت میں جا سکے۔ یہ انسان تو اپنے نفس کا بالکل گویا غلام ہے، یا نفس کا بندہ بن کے دنیا میں زندگی گزارتا ہے اگر اس کو یقین کامل نہ ہو اللہ پہ، اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی بشارتوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری خبروں پہ کامل یقین کا ایمان کے درجے میں نہیں ہے تو وہ تو بیچارہ نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ جو اپنے نفس کا غلام بنے گا وہ تو شاید کبھی بھی نہ جا سکے۔ پھر اسی طرح جب جہنم کو بنایا اللہ پاک نے تو بھی جبرائیل امین کو کہا کہ جا کے اس کو دیکھ کے آئیں۔ حضرت جبرائیل امین نے اس کا دورہ کیا اور جب اللہ کے پاس لوٹے تو اس میں جو سختیاں اور عذابات دیکھے، جو اللہ پاک اپنے نافرمان، گنہگار، شیطان مردود کے اور نفس کے غلام لوگوں کو جو عذابات دیں گے اللہ پاک مرنے کے بعد جہنم کی صورت میں، وہ سارے کے سارے عذابات دیکھنے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا آ کے کہ اللہ ایسی سخت عذابات کی جگہ، اس کو تو اس دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنے سخت ترین۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایمان والے مرد کو، عورت کو اللہ جہنم سے محفوظ فرما لے، اور اللہ پاک اپنی جنت اور جنت الفردوس ہم سارے ایمان والے مردوں عورتوں کو عطا فرمائے، اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی سچی دعوت کا یقین عطا فرما دے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی طرف بلایا، دین کی طرف دعوت دی، اس کا ایمان اور یقین عطا فرما کہ اللہ پاک سب کو جہنم سے بچا لے اور سب کو جنت کے لائق بنا دے، سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ اس کی دعا کریں اور سارے انسانوں کے لیے کریں کہ اللہ سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما دے، کیونکہ یہ دنیا کی ایک ہی زندگی ہے جس میں ان کو موقع ملا ہوا ہے۔ ان بیچاروں کو ابھی پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ مرنے کے بعد ہونا کیا ہے۔ یہ تو ہمیں ہمارے اللہ کی رحمت سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان کی دولت نصیب ہونے کی وجہ سے وہ ساری حقیقت زندگی کا ہمیں پتہ چل گئی کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے۔ ہم نے اتباع کی اللہ کی، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی، اللہ کی بھی فرما برداری کی، رسول کی بھی فرما برداری کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیشہ کی جنت میں انشاءاللہ جائیں گے، جس کو جبرائیل امین دیکھ کے آئے اور کہنے لگے، اب جب مشقتوں کے ڈھانپنے کے بعد دیکھا تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے اب تو مجھے ڈر ہے کہ شاید ہی کوئی اس میں جا سکے، مگر ہر ایمان والا جس سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جنت اور دوزخ کی خبروں پہ کامل یقین ہے، وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنا کے اس دنیا سے جائے گا کہ وہ سارے اعمال سے بچے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ ساری مشقتیں اور سختیاں برداشت کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور اس کو جنت ملتی ہے انشاءاللہ۔ ہم سب بھی اللہ پاک ہم سب کو اس میں شامل فرمائے۔ اسی طرح دوزخ کو جب دیکھ کے آئے جبرائیل امین تو کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہی سختی والی جگہ ہے، اتنا سخت عذاب، اتنا سخت آگ۔ جہنم کی آگ ایسی ہے جو 10,000 سال تک لال رنگ میں جلتی رہی، پھر وہ نیلی ہو گئی، 10,000 سال تک نیلے رنگ میں جلی، پھر وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ سیاہ رنگ کی جلتی ہے۔ اب اس میں کیا عجیب حکمت ہے کہ جہنم کی آگ میں جو جل رہا ہوگا تو جو دوسرا جو جل رہا ہوگا وہ نظر تک نہیں آئے گا اس کو۔ یہ انسان کی جو نفسیات میں ایک اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ ایک شخص کسی بھی تکلیف یا اذیت میں ہو اور کسی دوسرے کو بھی اسی تکلیف اور اذیت میں دیکھے تو اس کے نفس کو یا اس کے دل کو ایک قسم کا اس کو ایک حوصلہ ملتا ہے اس عذاب کو برداشت کرنے کا۔ اللہ پاک اپنے نافرمانوں کے اندر یہ حوصلہ بھی نہیں ڈالنا چاہتے۔ اللہ ہمیں سب کو بچا لے اب اللہ کی نافرمانی سے۔
تو سیاہ آگ ہے جو جل رہی ہے اور بہت شدید آگ ہے، یعنی اس جہنم کی آگ سے اس دنیا کی سخت ترین کسی بھٹی کی آگ میں بھی کسی کو ڈالا جائے تو اس کو آرام کی وجہ سے نیند آ جائے گی، ایسا سکون ملے گا، وہ اتنی سخت آگ ہے۔ اللہ ہر ایمان والے ایک مرد و عورت کو خصوصی طور پہ بچا لے اور ساری انسانیت کو اللہ ہدایت دے دے اور وہ سب اس آگ سے بچ جائے۔ اللہ کرے ہم جو ہے نا استعمال ہوں اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت تک، صبح قیامت تک صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ، وہ دروازہ ہیں جن کی شریعت کو قبول کر کے، جن پر ایمان لا کر ہی اس جہنم سے بچ سکتا ہے۔ اب قیامت تک کسی بھی دوسرے راستے سے، کسی دوسرے دین سے، کسی دوسرے نبی کی دعوت جو پچھلے نبی بھی گزرے ہیں نا، ان پر بھی ایمان رکھنے والا جو ہے نا جنت میں نہیں جا سکتا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تو اس کا ایمان نہ ہو۔ مسلمان وہ ہے جو سارے نبیوں پہ، سارے رسولوں پہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ان پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت، جو اللہ نے شریعت کو کامل کیا، اپنے شریعت کہتے ہیں اللہ کے پسند کردہ زندگی کے اصول، اللہ نے جس زندگی کی جس ڈائریکشن کو، جس اسٹائل آف لائف کو اللہ پاک نے پسند کیا ہے اس کو دے کے بھیجا اپنے رسول کے ذریعے۔ یہی رسول کا کام ہوتا ہے کہ پوری زندگی کی جو ہے نا اصول، جو کانسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اصول اور آئین، وہ دے کے بھیجا اپنے رسول کو۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ اب ایک ہی دروازہ ہے صبح قیامت تک، جو بھی انسان اس زمین پہ پیدا ہوا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہوگا اور ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ جو بھی اس طریقے کو چھوڑ دے گا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کو اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور سارے انسانوں کو ہدایت دے کے اس طریقے پہ لے آئے اللہ پاک۔ اس کے لیے ہم نے اپنی بھی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب جا کے دیکھ کے آؤ، پھر اس پہ دنیا کی لذتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی جو حرام لذتیں اور مزے ہیں اور اس نفس کو خوش کرنے والی، اس جسم کو فائدہ پہنچانے والی حرام جتنی لذتیں، حرام جتنے راستوں سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اس دنیا کے، مالی فائدے ہوں، عہدے ہوں، رزق ہو، دولت ہو، شہرت ہو، ہر وہ راستہ جو حرام چیزیں ہیں، حرام راستے سے حاصل ہونے والی چیزیں، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ جتنی بھی نعمتیں وہ ہیں جو حلال راستوں سے حاصل ہو۔ جب انہی چیزوں کو، انہی نعمتوں کو حلال کی جگہ حرام اور اللہ کے ناپسندیدہ طریقے سے حاصل کیا، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حاصل کیا، تو اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہوگا اور جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو یہ حرام رستوں کا انسان جو استعمال کرتا ہے، جو حرام لذتیں اور گندی چیزیں، اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روکا، منع کیا، قرآن پاک میں اللہ نے جن سے منع کیا، ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے، تو یہ ایک پردے کی طرح جہنم کے اوپر ڈھانپ دی گئی کہ دنیا کی میں انسان کا نفس اور انسان کی جو خواہشات ہیں دل کی، وہ تو اس کی طرف اس انسان کو مدعو کریں گی، اکسائیں گی، اور شیطان بھی وسوسے ڈالے گا، اس کو اور رنگین کر کے دکھاتا ہے شیطان دنیا کی ساری حرام چیزوں کو، تو اس کی طرف انسان لپکتا ہے۔ تو وہ ایک رنگین پردہ ہے دنیا کی رنگین لذتوں کا، جو جہنم کی، جس کے نیچے جہنم کی سخت ترین عذابات ہیں، اس پردے کے اوپر ڈھانپ دیا ہے۔ اب اس پردے کی فریب میں آ کر، اس پردے کے دھوکے میں آ کر جو انسان اس پر پل پڑے گا، اپنے نفس کی اتباع کرے گا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم نے ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے نفس کی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے کہ جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اللہ کو پوچھتا تک نہیں ہے دنیا میں۔ قرآن میں جو اللہ احکامات دے رہے ہیں، محمد عربی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری شریعت اور نظام زندگی دے رہے ہیں، ہر کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اللہ پاک۔ کمانا بھی ہے حلال طریقے سے، رزق بھی کمانا ہے، روزی بھی کمانا ہے، شادی بھی کرنی ہے، دنیا کی ہر کام اور ہر فائدے حاصل کرنے، مگر صرف اس کا طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہو۔ جیسے ایجوکیٹ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے آپ نے کرنا ہے، اور ہر دنیا کی لذت اور نعمت حاصل کرنی ہے، مگر طریقہ رسول اللہ کا ہو، تو اللہ پاک نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ اس سے جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا، مگر دنیا میں شیطان یہ دکھائے گا کہ ساری صورتیں جو ہیں دنیا کے فائدوں کا حاصل کرنے کی، اس میں پل پڑو، یہ فکر مت کرو کہ یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے۔
اسی پہ آج ایمان اتنا زیادہ ہو گیا ہے، دنیا کی چاروں طرف جو یہ ہم سارے نقشے اور رنگینیاں اور لذتیں اور رونقیں دیکھ رہے ہیں، ان پہ ایسے امٹ پڑتے ہیں، ایسے پل پڑتے ہیں جیسے یہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جبکہ ہمیشہ تو یہاں رہنا نہیں ہے، موت نے ایک دن اس زندگی سے نکال لینا ہے۔ جب موت نے اس زندگی سے نکال لینا ہے اور ہمیشہ کی آخرت میں داخل کر دینا ہے، تو وہاں کی زندگی میں اللہ نے جو اصل انعامات رکھے ہیں وہ کون سی طریقے اختیار کرنے پہ ملیں گے، اس کو ہم نے اپنا مطمع نظر اور اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین کو جب یہ پردوں پہ ڈال کے دکھایا اللہ پاک نے دنیا کی رنگینیوں کو، تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اب تو مجھے ڈر ہے کہ شاید ہی اس جہنم سے کوئی بچ سکے۔ تو کروڑوں لوگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آخرت کو بغیر سوچے سمجھے دنیا کے منصوبے بناتے ہیں اور اس میں پل پڑتے ہیں، بالکل نہیں سوچتے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی صبح تک کے لیے جو طریقہ لے کے آئے ہیں اس زمین پہ جنت میں جانے کا، اس کے مطابق ہے بھی یا نہیں؟ تو اس پہ ہم جب آئیں گے تب ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ اس کو اگر خدا نخواستہ ہم نے چھوڑ دیا تو ہمیشہ کی ناکامی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک کی برکت سے اور زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات کا اچھی طرح دھیان رکھیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اکثر لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو روزے کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنی کی ہے کہ رمضان میں اللہ نے صرف ایک روزے کی عبادت اضافی مسلمان کے اوپر فرض کی ہے۔ 5 وقت کی نماز ساری زندگی روزانہ 5 وقت پڑھنا ہر ایمان والے مرد عورت پہ فرض ہے، اس میں اللہ نے کوئی معافی نہیں رکھی۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جب تک عقل کام کر رہی ہے، اگر معذور ہو جائے بستر پہ چلے جائے تو اشاروں سے بھی پڑھنا لازم اور فرض ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس فرض کو ہر حال میں پورا کرنے والا، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والے ہیں تو اس فرض کو ساری زندگی پورا کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، اور انشاءاللہ ہر حرام کام سے بچنا ہے، حرام کمانے سے بچنا ہے، حرام لذتوں کے پیچھے جانے سے بچنا ہے، روزوں کے بعد بھی۔ روزے میں اسی کے لیے تو مشق کرائی جاتی ہے کہ حلال چیزیں بھی اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، حلال کھانا، حلال پینا، شادی کی زندگی حلال ہے، مگر اللہ نے روک دیا شادی شدہ زندگی سے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مخصوص وقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشق کرائی کہ ساری زندگی باقی 11 مہینے بھی یہ اللہ کی ہر حرام کی ہوئی چیز سے رک جائے، بچ جائے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، لعلکم تتقون۔ یہ جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میں نے یہ روزے جو فرض کیے جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی بنو، یعنی حرام چیزوں سے، میری منع کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ اور حلال چیزوں کو صرف اختیار کرو۔ تو اس پہ اللہ پاک 12 مہینے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے اور ہر حرام سے محفوظ رکھے اور ہر فرض کو ادا کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈوں میں اسے شیئر کیجیے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔